میرے عزیز دوستو، آج ایک ایسے معذور کا قصہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، لیکن وہ دل میں طواف کعبہ کی تمنا لے کر گھر سے نکل پڑا ہے اور ایک بزرگ کو جنگل میں ملتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس معذور شخص کی یہ جو دلی محبت تھی، کیا وہ پوری ہوئی یا کس طرح پوری ہوئی؟ تو اس واقعہ میں ہمیں معلوم ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا تو جانتے ہیں اس معذور شخص کا یہ قصہ۔ حضرت سیدنا علی بن محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں تقریباً 17 سال تک جنگلوں اور صحراؤں میں پھرتا رہا اور مختلف مقامات پر اپنے رب ذوالجلال کی عبادت کرتا رہا۔ ان 17 سالوں میں مجھے جو سب سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا، ایک مرتبہ میں نے جنگل میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور وہ گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی مشکلات سے دوچار تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ میں نے قریب جا کر اسے سلام کیا۔ اس نے میرا نام لے کر جواب دیا۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اسے پوچھا، آپ سے یہ میری پہلی ملاقات ہے، پھر آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ تو وہ کہنے لگا، جو ذات تجھے میرے پاس لائی ہے اسی نے مجھے تمہارے پہچان کروا دی ہے۔ میں نے کہا، آپ نے بالکل بجا فرمایا، واقعی میرا پروردگار ہر چاہ پر قادر ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں شہر بخارا سے آ رہا ہوں اور حرمین طیبین کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ نہ اس شخص کے ہاتھ ہے نہ پاؤں، پھر یہ بخارا سے یہاں تک کیسے پہنچا اور اب یہ مکہ مکرمہ تک جانا چاہتا ہے جو یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، یہ وہاں تک تن تنہا کیسے پہنچے گا؟ میں انہی خیالات میں گم بڑی حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص نے میری طرف جلال بھری نگاہ ڈالی اور کہنے لگا، اے ابراہیم، کیا تجھے اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ قادر و قدیر پروردگار مجھ جیسے ضعیف و اپاہج کو یہاں تک لے آیا؟ اتنا کہنے کے بعد اس شخص کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا، یعنی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ میں نے اسے کہا، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر شخص کے ساتھ ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ پھر میں اسے وہیں چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا۔ میرا بھی اس سال حج کا ارادہ تھا۔ جب میں مکہ مکرمہ پہنچا اور طواف کے لیے خانہ کعبہ میں حاضر ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی اپاہج شخص مجھ سے پہلے خانہ کعبہ پہنچا ہوا ہے اور مشغول طواف ہے، وہ گھسٹ گھسٹ کر طواف کر رہا تھا۔ تو دوستو، صدق کی نیت ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے مطابق اسے عطا کرتا ہوں۔ اگر ہم اچھا سوچیں گے، اچھا خیال کریں گے تو ہمیں اچھا گمان اور اچھے خیال کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے وسیلے سے اپنے گھر کا طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سے ہر حال میں وہ رب کائنات راضی رہے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت، پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔